بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات کے خلاف پٹیشن داخل کی ہے۔ میرے ساتھ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کے ایم سی میں اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، عثمان فاروق صاحب موجود ہیں، اسی طرح صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے لیڈر پارلیمانی لیڈر فاروق فرحان صاحب موجود ہیں۔ اس وقت شہر کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ گزشتہ سال 2024 میں 771 سے زائد واقعات پیش آئے، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور 8000 سے زائد لوگ ان ٹریفک حادثات کی نظر ہو گئے۔ 2025 شروع ہوا اور پچھلے 45 دنوں میں 105 سے زائد لوگ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے ہیں۔ ان میں ڈمپر کی ٹکر سے، ٹرولر کی ٹکر سے، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ حادثات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی جو ان سارے حادثات کا سدباب کر سکے، اور حکومت نام کی چیز نہ ہونے کی وجہ سے پھر جس طرح صورتحال سے پورے شہر کے لوگ دوچار ہیں، ان حادثات کی شکل میں ایک لاوا ہے جو ابل رہا ہے، ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ کہ جو وفاقی حکومت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالا ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو ان سارے اقدامات اٹھانا ہے، جن کو حالات کی اصلاح کرنا ہے، جن کو قوانین پہ نفاذ کے حوالے سے جنہیں اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے، بسا اوقات وہ بھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جلاؤ اور گراؤ کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ جب آپ وفاق کے اندر اپنے مفادات کے لیے سارے یکجا ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، ان کی صورتحال یہ ہے کہ پانچوں گھی میں سر کڑائی میں اپنے مفادات حاصل کرو، اپنے شاہانہ اخراجات میں کمی نہ کرو، اپنے شاہانہ اخراجات کے لیے سارے یکجا ہو جائیں اور لوگوں کو کرب اور اذیت کے اندر مبتلا کیا جائے، اور آپس میں آپ اس پورے عمل کے اندر اداکاری کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہوں۔ کل بھی ایک موصوف نے کہا ہے کہ ہیوی ٹریفک کو جلاؤ گراؤ سے نہیں روکا جا سکتا، یہ تو جلیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، شہر میں 1986 سے لے کر 2016-17 تک اس شہر میں یہی ہوتا رہا، ٹریفک گاڑیاں جلتی رہیں، لوگ اپنے پیاروں سے محروم ہوتے رہے، اور اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا؟ شہر کے اندر ہزاروں نوجوان اپنی جانوں سے گزر گئے۔ یہ عمل کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے واضح طور پہ دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو سیو کرے، لوگوں کو تحفظ دے، لوگوں کو اور قوانین پر امپلیمنٹ کرائے۔ سارے قوانین موجود ہیں، موٹر وہیکل قوانین موجود ہیں، روڈ سیفٹی کے قوانین موجود ہیں، کیوں حکومت ان پر عمل درآمد نہیں کراتی؟ کیوں لوگوں کو ان ٹینکروں، ٹرولروں اور ڈمپروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر ان قوانین پر عمل درآمد کرایا جائے، یہ قوانین کیا ہیں؟ یہ تو روڈ سیفٹی کا معاملہ ہے، یہ تو موٹر وہیکل کا معاملہ ہے۔ ایک طرف ریکلیس ڈرائیونگ ہے، ایک طرف اوور لوڈنگ ہے، اوور ٹیکنگ ہے، سگنلز کو توڑنا ہے، اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں، کم عمر ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوتے، ان کے لائسنس نہیں بنے ہوتے، لیکن ٹریفک پولیس کہیں نظر نہیں آتی، کہیں وزیر ٹرانسپورٹ صاحب نظر نہیں آتے۔ جب حادثات پیش آ جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ اداکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا نہیں ہے، لوگوں کے زخموں پر
مرچ سڑکنا ہے جس کے نتیجے کے اندر کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے کہ موٹر وہیکل جو لاز ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا، روڈ سیفٹی لاز پر عمل نہیں ہو رہا، اور دوسری جانب ہمارا مطالبہ تو یہ بھی ہے کہ یہ ساری وفاقی پارٹیاں ہیں، کیوں لیاری ایکسپریس وے پر آپ نے جو ٹیکس ہے وہ 30 روپے سے بڑھا کر پچھلے 3 مہینے کے اندر 60 روپے کر دیا؟ یہ تو این ایچ اے کے تحت آتا ہے، اور این ایچ اے وفاقی ادارہ ہے۔ وفاق کے اندر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون موجود ہے۔ کیوں آپ نے ناردرن بائی پاس جو بنا ہی ہیوی ٹریفک کے لیے تھا کہ جہاں ہیوی ٹریفک چلے گا، ماڑی پورٹ ٹرک اڈا، اسی طرح سائٹ ایریا، پورٹ کا سارا ٹریفک، سارے ٹرولر، سارے ڈمپر ناردرن بائی پاس کے ذریعے M10 کے ذریعے M9 سے ملیں گے، ہائی وے کے ساتھ ملیں گے، لیکن وہ بھی آپریٹو نہیں ہے۔ رات کو وہاں بھی سیکیورٹی نہیں ہے۔ آپ ڈرائیورز کو سیکیورٹی دیجئے، آپ وہاں لائٹ کا پراپر انتظام کیجئے۔ یہ فوری حل ہے جو آپ شہر کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ کیوں ناردرن بائی پاس استعمال نہ ہو اور ناظم آباد، لیاقت آباد، پورے شارع پاکستان پر رات کے اوقات میں یہ ٹرولر ڈمپر موو کرتے رہیں۔ اسی طرح ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، آپ نے کہا کہ 31 دسمبر 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر اس طرح ہونا چاہیے کہ یہاں سے جب جام سادی گڑھی برج سے کوئی ٹرک، کوئی ڈمپر روانہ ہو تو سیدھا ہائی وے پر جا کر نکلے اور پورا لانڈی اور کرنگی کا ٹریفک یہاں سے موو کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سارے قوانین پر اگر عمل درآمد کرایا جائے، روڈ سیفٹی لاز پر عمل درآمد کرایا جائے، تو اس کے نتیجے کے اندر شہر کے لوگوں کو سکون مل سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 17 سال سے صوبے پہ براجمان ہے۔ قابض میئر مرتضی وہاب صاحب موجود ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں سے ان ساری پارکنگ کو ختم کر دیں گے، اور جو 46 پارکنگ ہیں سٹی کے ایم سی کی ان کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور پتہ یہ چلا کہ کل وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ یہ شہر میں جس طرح پارکنگ کے نام پر سائٹ کو جو ہے فروخت کیا جاتا ہے، اور شہر میں جگہ جگہ پارکنگ کے نام پر ایک رش لگا ہوتا ہے، ایک جانب پتھارے ہیں جو پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، دوسری جانب چنچیوں پر یہ مشتمل پورا شہر ہے۔ یہ شہر جو منی پاکستان ہے، یہ شہر جو پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اس پورے شہر کو چنچیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ کوئی اگر عوام کی لگژری سواری ہے تو وہ چنچی ہے، آپ نے اس کو محروم کر دیا ان ساری چیزوں سے کہ مونو ٹرین یہاں چلنا تھی، یہاں کا نظام بہتر ہونا تھا، لیکن آپ نے نہ یہاں بسیں دیں۔ 17 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے صرف 300 بسیں دی ہیں۔ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اس شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ اس شہر کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں مونو ٹرین چلائی جائے۔ اس شہر کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں سے چنچی کا خاتمہ ہو۔ اس شہر کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ریلیف ملے۔ اس شہر کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں سے ٹینکر مافیا کا خاتمہ ہو۔ یہ ٹینکر مافیا کا خاتمہ ہوگا۔ شہر میں ٹینکر 50% شہر کا علاقہ ہے کہ جہاں پانی میسر نہیں ہوتا۔ اورنگی، کرنگی، لانڈی، جوہر، نارتھ کراچی، ڈیفینس، کسی علاقے کے اندر پانی نہیں آتا۔ لوگ ایک ایک مہینے پانی کا انتظار کرتے ہیں، ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ ایک دھندا ہے جو مختلف اداروں کے تحت جاری ہے، اور کراچی کے شہری ٹیکس بھی دیں، ٹینکر بھی خریدیں۔ اگر آپ لوگوں کو نلکوں میں پانی دیں تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ٹینک مافیا اس کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کو سیفٹی میسر آئے گی۔ لیکن آپ نے 19 سال میں K4 پروجیکٹ مکمل نہیں کیا۔ آپ نے طویل عرصے اس شہر کے اندر نہ ٹرانسپورٹ دی، اور اس کے اندر وہ ساری پارٹیاں شامل ہیں جو وفاق کے اندر موجود ہیں، جو اپنے سارے کک بیکس لیتی ہیں، جو اپنے سارے شاہانہ اخراجات کے لیے ہم آواز ہوتی ہیں لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا جانتی۔ لہٰذا جماعت اسلامی نے ان سارے حوالوں سے اپنی سفارشات بھی پیش کی ہیں، اور ہم نے عدالت میں یہاں پٹیشن داخل کیے۔ ساتھ ساتھ ہم شہر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو منظم کریں گے، اور ان حادثات کے خلاف جماعت اسلامی نے جمعے کے دن 10 سے زائد مقامات پر شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ احتجاجی مظاہرے ہوں گے، بھرپور طریقے سے لوگوں کو مجتمع کریں گے، اور حکومت کے سامنے
ایک مزاحمت کا کردار ادا کریں گے، اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور اہل کراچی کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑیں گے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ سڑکیں ہوں، چاہے وہ چوک اور چوراہے ہوں۔ انشاءاللہ یہ مقدمہ بھرپور طریقے سے اہل کراچی کا مقدمہ لڑیں گے تاکہ شہر کے لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی ہر عوامی مسئلے پر آواز بلند کرتی، لیکن یہ اس دفعہ کچھ آپ لوگ ڈیلے نہیں ہو گئے؟ یہ ڈمپر والا کیونکہ یہ 700-800 لوگ مر چکے ہیں، لیکن اب آپ لوگ دوسرا یہ بتائیے گا کہ 2012 میں افتخار چودھری صاحب نے ایک 100 موٹو لیا تھا، یہ واٹر ٹینکر نے ایک بچی کو کچل دیا تھا، جس پر 100 موٹو لیے گیا اور انہوں نے اس وقت آرڈر کیا تھا کہ صبح 5 بجے سے رات 11 بجے تک کوئی ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہ ہو، لیکن آج تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا، گاڑیاں لوگوں کو کچل رہی ہیں اور ڈمپروں کو لوگ چلانے لگے، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، اسی لیے تو یہ ساری بات ہم کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے پٹیشن بھی داخل کی ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، فاضل ججوں کے فیصلے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان فیصلوں پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جن کے زیر انتظام پولیس کا محکمہ ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ وزیر ٹرانسپورٹ کہاں ہیں؟ یہ وزیر بلدیات کہاں ہیں؟ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں جن کو اگر وہ سڑکیں بھی بن جائیں تو شاید لوگوں کو اس کے نتیجے میں ریلیف مل جائے، کہاں ہے وزیر داخلہ؟ اسی لیے جماعت اسلامی آواز بلند کر رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال ہے اتنا کمزور حافظہ نہیں ہوتا، ابھی دسمبر کے مہینے میں ٹینکر کے ذریعے جو صورتحال پیش آ رہی تھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تو سعید غنی صاحب FIR کٹوانے پہنچ گئے کہ جہاں کسی نے ٹینکر کا نلکا کھول دیا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، ٹینکر کا نلکا کھول دیا گیا ہے لہٰذا FIR کٹوانے جناب، انہوں نے کہا کہ FIR کٹوائی جائے گی۔ تو کہاں ہیں سعید غنی صاحب؟ کیوں ان حادثات کے حوالے سے FIR نہیں کٹواتے؟ کیوں لوگوں کو ریلیف نہیں دیتی پیپلز پارٹی کی حکومت؟ جماعت اسلامی آواز بلند کر رہی ہے، کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی شہر کے لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے۔